السلام علیکم۔ میں نے جو گھر لیا تھا اس وقت میری ایج صرف 17 سال تھی۔ بہت سال تک پیسے جمع کرنے کے بعد ایک چھوٹا سا لیکن اپنا گھر لینا میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی تھی۔ گھر زیادہ بڑا نہیں تھا لیکن مجھے اس پر فخر تھا۔ پہلی بار اپنا گھر شفٹ ہونا جو کہ میری فیملی کے بنا تھا، ایک عجیب سی ایڈجسٹمنٹ تھی، کیونکہ میں نے پوری زندگی اپنے والدین، 3 بہن بھائی کے ساتھ گزاری تھی۔ گھر ہمیشہ شور سے بھرا رہتا تھا لیکن یہاں ہر جگہ ایک عجیب خاموشی تھی۔ وقت لگ رہا تھا اس خاموشی کو سمجھنے میں۔ جو چیز مجھے سب سے زیادہ پسند تھی وہ چھوٹی سی بالکنی تھی جو گھر کے دوسرے فلور پر تھی۔ چھوٹی بالکنی کا مطلب سچ میں چھوٹی تھی، بس کھڑے ہونے کی جگہ تھی، کرسی تک فٹ نہیں ہوتی تھی، لیکن پھر بھی میں روز کام کے بعد وہاں کھڑا ہوتا اور سگریٹ پیتا تھا۔ مجھے گھر کے اندر سگریٹ کی اسمیل سے نفرت تھی، تو یہ بالکنی میرے لیے ایک بلیسنگ تھی۔ مجھے اپنے نئے گھر کے آس پاس کے پڑوسی مل گئے تھے، مگر ایک گھر تھا جو مجھے عجیب لگتا تھا۔ میرے گھر کے پیچھے ایک اور گھر تھا جو پورا ٹائم خاموش رہتا تھا۔ نہ کوئی آواز، نہ کوئی شخص اس گھر کے آس پاس نظر آتا تھا۔ اگر رات کو بیڈ روم کی لائٹ آن نہ ہوتی تو مجھے لگتا کہ وہ گھر خالی ہے۔ میں نے سوچا کہ شاید کوئی بزرگ انسان رہتا ہوگا، کیونکہ ان کا لون بھی سالوں سے کٹا نہیں لگتا تھا۔ ایک ہفتے بعد میری کیوریوسٹی اور بڑھ گئی اور میں سوچا جا کر ان سے ملتا ہوں۔ میں سیدھا اس گھر کے سامنے گیا اور ان کا دروازہ نوک کیا، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ جب میں واپس مڑنے لگا، اچانک دروازہ زور سے کھلا۔ ایک بہت بوڑھی عورت جو اپنی جگہ پر کھڑی تھی مجھے گھور رہی تھی۔ اس کی آنکھیں اتنی بڑی تھیں کہ مجھے عجیب لگ رہا تھا۔ میں ان سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے صرف اپنا نام شائستہ بتایا اور چپ چاپ مجھے گھورتی رہی۔ اسی رات جب میں اپنے بالکنی میں تھا تو دیکھا کہ وہ عورت اپنے لون میں کھڑی سیدھا میری طرف دیکھ رہی تھی، نہ ہل رہی تھی، نہ کچھ بول رہی تھی، بس دیکھ رہی تھی۔ مجھے پہلے ڈر لگا، لیکن میں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا۔ اگلے کچھ دن وہ مجھے ہر رات اپنے گھر کے الگ الگ شیشوں سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ ایک دن صبح مجھے اپنے گھر کے لون میں ایک عورت کا پرانا سوکس ملا۔ تب مجھے سمجھ آیا کہ وہ میرے پراپرٹی پر آ چکی ہے۔ رات کو میری ڈور بیل لگاتار بجتی رہی۔ مجھے پتا تھا کہ وہ شائستہ ہی ہے۔ جب میں نے دروازہ کھولا، وہ ایک نائف لے کر مجھ پر جھپٹ پڑی۔ وہ چلا رہی تھی، تم نے میرا بیٹا مجھ سے چھین لیا۔ میں نے زور لگا کر اس سے نائف چھری چھین لی اور پولیس کو بلایا۔ پولیس آئی اور اسے پکڑ کے لے گئی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ شاید مینٹل ہیلتھ ایشوز کی شکار ہے۔ یہ پورا واقعہ میرے ذہن میں اب تک تصویر کی طرح تسلیم ہے۔ اس کے بعد میں زیادہ وقت اس گھر میں نہیں رہا اور 1 سال کے اندر ہی وہاں سے شفٹ ہو گیا۔ السلام علیکم۔ یہ واقعہ کچھ سال پہلے کا ہے، لیکن آج بھی جب اس کے بارے میں سوچتا ہوں تو ایک عجیب سی گھبراہٹ ہوتی ہے، صرف اس لیے کہ اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ کافی وقت گزر چکا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اب اس کے بارے میں انٹرنیٹ پہ شیئر کرنا سیف ہوگا۔ اس وقت میری بیوی اور میں ایک نئی جگہ شفٹ ہوئے تھے۔ ہم شہر کے مصروف علاقے سے نکل کر ایک ٹھنڈی اور سکون بھری جگہ چلے گئے۔ ہمارے پاس اب تیسرا بچہ بھی تھا اور بچوں کے ٹوائز اور ڈیلی کے ہلہ گلے میں ہمارا اپارٹمنٹ کافی تنگ لگنے لگا تھا۔ ایک اچھی نیبرہڈ میں ہمیں ایک گھر ملا جو چھوٹا تھا مگر ہمارے پرانے گھر سے کافی بہتر تھا۔ ہمارے پڑوسی کا کہنا تھا کہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں دروازہ کھلا چھوڑ کے سو جاؤ تو بھی کوئی ڈر نہیں۔
گھر میں جو چیز میری بیوی کو سب سے زیادہ پسند آئی وہ بیک یارڈ کا گارڈن تھا۔ یہ گارڈن تھوڑا اوور گراؤنڈ تھا اور وہاں کچھ پرانی اسٹیچوز لگی ہوئی تھیں۔ یہ اسٹیچوز عجیب اور تھوڑی خوفناک تھیں، جیسے کسی پرانی کہانی سے اٹھائی گئی ہوں۔ مجھے اتنی پرواہ نہیں تھی مگر میری بیوی کو پسند تھا، تو میں نے سب کچھ ویسے ہی چھوڑ دیا۔ ہم نے نئے گھر میں کچھ ہی دن گزارے تھے کہ ایک دن میں بیک یارڈ کی طرف دیکھ رہا تھا اور مجھے ایک عجیب چیز نظر آئی۔ ایک اسٹیچو جو فرشتہ لگتا تھا گھر کی طرف پیٹ کر کھڑا تھا۔ باقی اسٹیچوز گھر کی طرف فیس کرتے تھے، اس لیے وہ عجیب لگ رہا تھا۔ میں نے سوچا شاید میری کوئی غلط فہمی ہے، اس لیے زیادہ دھیان نہیں دیا۔ لیکن اگلے دن میں نے دیکھا کہ ایک اور اسٹیچو الٹا ہو گیا ہے، گھر کی طرف پیٹ کر کے۔ اب مجھے شک ہونے لگا تھا کہ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ میں نے اپنی بیوی سے بات کی مگر اس نے میری بات مذاق میں ٹال دی۔ پھر میں نے اپنے بیٹے سے پوچھا جو اس وقت چھوٹی شرارتیں کرتا رہتا تھا، مگر اس نے بھی مجھے عجیب نظر سے دیکھا جیسے کہ میں پاگل ہوں۔ کچھ دن بعد ایک شام میں پھر بیک یارڈ کی طرف دیکھا اور میری سانسیں رک گئیں۔ سارے اسٹیچوز ایک لائن میں گھر کی باؤنڈری کی بالکل پاس کھڑے تھے۔ وہ نظارہ کسی ہارر مووی سے کم نہیں تھا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ اسٹیچوز مجھے گھور رہے ہوں۔ میں باہر گیا، اسٹیچوز کو اٹھا کر دیکھنے کی کوشش کی، لیکن وہ اتنی بھاری تھے کہ میں ایک بھی ہلا نہیں سکا۔ میری بیوی بھی باہر آئی اور اس کے چہرے کا ایکسپریشن دیکھ کر سمجھ گیا کہ وہ بھی اتنی ہی ڈر گئی ہے جتنا میں۔ اس نے کہا شاید پڑوسی مذاق کر رہے ہیں، مگر مجھے وہ بات سمجھ نہیں آئی۔ ہم نے پولیس بلائی مگر انہوں نے بس سیکیورٹی کیمراز لگوانے کا مشورہ دیا جو اس وقت ہم افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ پھر کچھ دن ایسے ہی گزرے اور مجھے لگا کہ شاید سب کچھ نارمل ہو گیا ہے، لیکن ایک صبح گارڈن کے دیوار پر بڑے بڑے کالے حرفوں میں لکھا تھا چلے جاؤ۔ میں اپنے بچوں کو اٹھا کر اندر لے گیا اور میری بیوی کو کہا کہ سب لوگ گھر کے اندر رہیں۔ میرے اندر کا ڈر غصے میں بدل گیا اور میں باہر نکل گیا یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ کس نے کیا تھا، لیکن کوئی وہاں نہیں تھا۔ آخری رات جو گزری اس نے ہمیں ہلا کر رکھ دیا۔ ہم ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے تھے کہ میری بیوی چلا اٹھی۔ بیک یارڈ میں 5 لوگ کھڑے تھے، سفید ماسک پہنے ہوئے، عجیب طریقے سے ناچ رہے تھے۔ وہ نظارہ اتنا خوفناک تھا کہ ہم ہل گئے۔ میں نے ایک نائف لی اور باہر بھاگا، لیکن جیسے ہی ان لوگوں کی طرف گھوما وہ گارڈن کے کونے سے غائب ہو گئے۔ اگلے دن ہم نے کیمراز لگوا دیے اور خدا کا شکر ہے کہ پھر کبھی ان لوگوں کو وہاں نہیں دیکھا۔ لیکن آج بھی جب میں اپنے گھر کے پچھلے دنوں کے بارے میں سوچتا ہوں تو دل بیٹھ سا جاتا ہے۔ کیوں ہوا، کیسے ہوا، یہ راز اب تک انسولوڈ ہے۔ السلام علیکم۔ یہ کہانی ایک شوہر اور اس کی بیوی کے حوالے سے سناتا ہوں جو پاکستان کے ایک چھوٹے شہر میں نئے گھر میں شفٹ ہوئے۔ وہ گھر ایک پرانے مالک سے بہت سستا ملا۔ ایسا لگتا تھا کہ یہ ڈیل زیادہ ہی اچھی ہے۔ وہ لوگ وہاں پہلے ہی دن سے عجیب و غریب چیزیں محسوس کرتے رہے جو ان کے لیے ایک ڈراؤنی کہانی کا آغاز بنا۔ مجھے اور میری بیوی آسماء کو اپنے پرانے گھر سے نکل کر ایک نئی جگہ شفٹ ہونا تھا۔ آسماء کا کہنا تھا کہ وہ اپنے خاندان سے تھوڑا دور رہنا چاہتی ہے اور میں بھی کسی نئی جگہ سیٹل ہونے کے لیے تیار تھا۔ میں ایک الیکٹریشین ہوں، اس لیے کام کی وجہ سے ادھر ادھر رہنا میرے لیے مشکل نہیں تھا۔ کچھ دن کی تلاش کے بعد ہمیں پاکستان کے ایک رورل ایریا میں ایک پرانا مگر بڑا گھر سستا ملا۔ ہم نے بنا کچھ زیادہ سوچ سمجھ کے گھر لے لیا
کیونکہ ڈیل بہت اچھی تھی۔ پہلے کچھ مہینے سب ٹھیک تھا، گھر کا سائز ہمارے لیے کافی بڑا تھا، بس ہم دونوں اس گھر میں رہتے تھے۔ لیکن پھر ایک عجیب چیز ہونے لگی۔ اوپر کے کمرے کی لائٹس بار بار خراب ہو جاتی تھیں، مگر گھر کے باقی حصوں میں بجلی چالو رہتی تھی۔ مجھے لگا کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، آخر میں الیکٹریشین ہوں اور یہ کام میرے لیے آسان ہے۔ ایک دن میں نے فیصلہ کیا کہ بیسمنٹ میں جا کے بریکر باکس چیک کروں۔ بیسمنٹ میں پہلے میں زیادہ نہیں گیا تھا۔ یہ ایک عجیب سی جگہ تھی جہاں پرانا فرنیچر اور بیکار سامان پڑا تھا۔ جب میں نے وہاں بریکر کو ٹھیک کر لیا تو مجھے ایک عجیب سی چیز نظر آئی۔ ایک کونے میں ایک لمبی اور مضبوط سی میٹل کا دروازہ تھا جو باقی دروازوں سے بالکل الگ لگ رہا تھا۔ یہ دروازہ بالکل انڈسٹریل گریڈ کا تھا، جیسے کسی تجوری کا ہوتا ہے۔ مجھے اس کے پیچھے کچھ چھپا ہونے کا شک ہونے لگا۔ جب میں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ وہ لاک ہے۔ میں اوپر گیا اور ان چابیوں کا گچھا نکالا جو پرانے مالک نے چھوڑا تھا، لیکن کوئی بھی چابی اس دروازے کو کھول نہ سکی۔ جب میں نے آسما کو اس بارے میں بتایا تو وہ بھی بہت کیورس تھی۔ کچھ دن کے بعد پرانے مالک سے کانٹیکٹ ہوا، لیکن ان کا جواب عجیب تھا۔ وہ کہتے رہے کہ یہ صرف ایک اسٹارم شیلٹر ہے اور ہمیں اس پر دھیان نہیں دینا چاہیے۔ یہ جواب مجھے بالکل ٹھیک نہیں لگا۔ اس دروازے نے مجھے پریشان کر دیا تھا۔ ہر کچھ دن بعد میں بیسمنٹ میں جاتا اور صرف اس دروازے کو دیکھتا رہتا۔ ایک دن میں نے لاک سمتھ کو بلانے کا فیصلہ کیا۔ لاک سمتھ نے کافی محنت کے بعد دروازہ کھول دیا، لیکن اندر جو میں نے دیکھا وہ میری امید سے کہیں زیادہ ڈراؤنا تھا۔ دروازے کے اندر ایک چھوٹا سا روم تھا جو کسی شرائن کی طرح لگ رہا تھا۔ دیواروں پر پرانی سیاہ سفید تصویریں تھیں جن پر عجیب سمبلز بنے ہوئے تھے۔ ایک کرسی دروازے کی طرف منہ کر رکھی ہوئی تھی، جیسے کوئی انسان وہاں بیٹھا رہتا ہو۔ ایک کونے میں ایک پرانی سی کوٹ تھی جس پر بستر گندا اور پرانا لگ رہا تھا۔ گھر کے اندر سے چپس، بیگز اور بوٹلز کا کچرا ملا جو یہ دکھاتا تھا کہ کوئی وہاں ابھی تک رہتا ہے۔ جب میں اور ایکسپلور کرنے لگا، مجھے ایک چھوٹا دروازہ اور نظر آیا جو ایک چھپی ہوئی سیلر ڈور تک لے جاتا تھا۔ یہ وہی کیلر ڈور تھا جو گھر کے باہر تھا، لیکن میں نے کبھی دھیان نہیں دیا۔ اس کا مطلب تھا کہ کوئی انسان ہمارے گھر کے اندر آتا جاتا تھا اور ہمیں بالکل پتہ نہیں تھا۔ اس رات مجھے اور آسما کو کسی کے فرنٹ ڈور پر زور سے دستک دینے کی آواز آئی۔ ہمارا کتا بھونکنے لگا اور ہم ڈر گئے۔ جب میں نے بیڈ روم کا شیشے سے باہر دیکھا تو کچھ دکھائی نہیں دیا، لیکن پھر نیچے سے شیشے ٹوٹنے کی آواز آئی۔ مجھے پتا تھا کہ اب یہ معاملہ بہت سیریس ہے۔ پولیس کو بلایا گیا اور انہوں نے ایک رپورٹ لکھی۔ پرانے مالکان سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش ہوئی، لیکن ان کا جواب نہیں آیا۔ تبھی ہمیں سمجھ آیا کہ ہم نے جو گھر خریدا تھا اس کا ایک ڈراؤنا راز تھا۔ اب ہم دونوں دن رات ڈر کے ساتھ جی رہے ہیں اور مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اگلے دن کیا ہوگا۔ اگر آپ کو کہانیاں پسند آئی ہوں تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں آگے ایسی ہی تھرلنگ ٹیلز سننے کے لیے۔ اللہ حافظ۔